سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا اور اس کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کی طرف سے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اس آیت میں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے، طریقہ جو ہے وہ صرف اسلام ہے، تو عقیدہ بھی اسلام کا چاہیے اور طریقہ بھی اسلام کا چاہیے۔ اسلام عقیدے اور طریقے دونوں کا نام ہے، تو اگر عقیدہ دوسرا ہے تو بھی قبول نہیں ہوگا اور طریقہ دوسرا ہے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگ جو ایسی اس قسم کی روش اختیار کریں گے اور کوئی اور عقیدہ یا طریقہ اللہ کے حضور میں لے کر پہنچیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خسارے میں ہوں گے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اب دنیا میں تو انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، اپنے اس عقیدے یا اس طریقے کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑا سرمایہ خرچ کیا ہوگا، اور لوگ زندگیاں لگاتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر کہلاتے ہیں، فلاسفر کہلاتے ہیں، اساتذہ کہلاتے ہیں، بہت شہرت پاتے ہیں اور پھر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر ایک دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے جس میں ان کا نام ہو جاتا ہے اور ان کے فالوورز پوری دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑی سمپل سادہ اور دو ٹوک حقیقت ہے جو اللہ نے بتا دی کہ کچھ بھی ہے، اللہ نے طے کر دیا کہ اسلام کے علاوہ اس کو دوسری چیز چاہیے ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے کسی اور دین کا طریقہ اگر کوئی اپنائے گا اور پھیلائے گا تو اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بتا دیا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اس لیے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت جو پہلے میں نے پڑھی ہے آیت، اس کے تحت اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے۔ فرمایا فَتَجِيُّ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَجِيُّ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن آئیں گے۔ فَتَجِيُّ الصَّلَاةُ، بس نماز آئے گی، فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَاةُ، تو وہ کہے گی کہ اے رب میں نماز ہوں۔ فَيَقُولُ إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو بھلائی پر ہے، تو بہتری پر ہے، تو خیر پر ہے۔ فَتَجِيُّ الصَّدَقَةُ وَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ، پھر فرمایا کہ صدقہ آئے گا، اور وہ بھی اسی طرح کہے گا کہ اے میرے رب میں صدقہ ہوں۔ فَيَقُولُ إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بھلائی پر ہے۔ ثُمَّ يَجِيُّ الصِّيَامُ، فرمایا پھر روزہ آئے گا۔ فَيَقُولُ اے یا ربی انا الصیام، تو روزہ بھی اسی طرح کہے گا اے میرے رب میں روزہ ہوں۔ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو بھی بھلائی پر ہے۔ فرمایا ثُمَّ تَجِيُّ الْأَعْمَالُ، سارے اعمال آئیں گے ایک ایک کر کے۔ فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمام اعمال کے جواب میں فرمائے گا تم بھلائی پر ہو۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، جن کو یہاں پہ نیکی کہا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے۔ فرمایا سب کو یہی جواب ملے گا کہ انک علی خیر، بے شک تم بھلائی پر ہو۔ یہ تو اسلام کے اجزاء اور اس کے پارٹس تھے نا۔ اب اس کے بعد فرمایا ثم یجیء الاسلام، پھر اسلام آئے گا۔ اب پورا اسلام دین اپنے تمام شعبوں کے ساتھ، اپنے عقائد، اپنی فکر، اپنے تمام فلسفے کے ساتھ اور اپنے سارے اعمال کے ساتھ اسلام آئے گا، اور وہ یوں کہے گا یا ربی
انت السلام وانا الاسلام، اے میرے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں. دونوں لفظ ایک دوسرے سے بنے ہوئے. اسلام میں سلام موجود ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اور رب کا نام بھی سلام ہے. تو یہ کتنا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایک ہی مادہ ہے دونوں لفظوں کا. تو کیوں نہ ہو کہ اسلام اس سلام ذات نے بھیجا ہے، وہ جو یہ السلام و ذات ہے اس نے بھیجا ہے. تو دین اسی نسبت اور اسی تعلق کو بتائے گا. اے رب انت السلام وانا الاسلام، تو سلام ہے میں اسلام ہوں. فیقول انک علی خیر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ بے شک تو بھی خیر پر ہے. اب آگے جو فرمائے گا وہ یہ ہے، رب اس سے فرمائے گا بک الیوم آخذ و بک اوتی، اے میرے دین اسلام میں تیری وجہ سے ہی آج پکڑوں گا، جس کو بھی پکڑوں گا وہ تیری وجہ سے پکڑوں گا. وہ بھی کا اوتی، اور جس کو بھی دوں گا تو تیری وجہ سے ہی دوں گا. یعنی جہنم میں اگر بھیجوں گا تو تیری وجہ سے، اور جنت میں اگر ڈالوں گا تو تیری وجہ سے. جو بھی آج فیصلہ ہوگا تیری بنیاد پہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے دین، اس کو کہا گیا اسلام. ہم اسلام 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 کہتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اسلام کو کہاں جانے کا ذریعہ بنایا. ادھر جہنم میں یا جنت میں. اگر اس اسلام کو چھوڑا ہے، اگر اس اسلام کو کہیں سے توڑا ہے، اور اگر کہیں سے اس کو بدلا ہے، اور اس میں ہم نے تبدیل کر کے تحریف کر کے اس کا ایک مکسچر بنا کے کچھ اپنا لیا ہے، یا بالکل چھوڑ دیا ہے، تو بس پھر جو ہے وہ ادھر جانے کا باعث بنے گا، جہنم میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستفترق امتی علی 37 و 70 فرقۃ، فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ستفترق امتی علی 37 و 70 فرقۃ کلہم فی النار، یہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. لوگوں نے عرض کی کہ وہ کون ہیں؟ قیل من ہم یا رسول اللہ؟ تو ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، بس یہ ہے جنت کا طبقہ، یہ جنت میں جانے والا گروہ ہے. تو وہ راستہ، وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور پھر اصحاب نے اس پہ عمل کیا، وہی راستہ جنت کا راستہ ہے. اور اس پہ چلنے والے ہی جنت کے راستے میں گامزن. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 73 کے بارے میں کہا گیا کہ 72 اس میں سے جہنم میں جا رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے اکثریت ہی جہنم میں جائے گی. ایسا نہیں ہے. اکثریت تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے، اور جو اس وقت سے لے کر آپ آج تک کنٹینیوسلی اس طریقے کو قائم رکھے ہوئے. اس میں صحیح عقیدہ اور صحیح فکر ہے، اس میں تمام اسلاف اور بزرگوں کا آگے نقش قدم ہے، اس میں اتباع سنت ہے، اس میں اتباع سلف ہے، جیسے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں بتایا گیا کہ، اور یہی اہل حق کی نشانی ہے کہ جو اتباع سنت اور اتباع سلف کے راستے پہ گامزن ہو. اس میں شریعت ہے، طریقت ہے، اس میں ظاہری تعلیم بھی ہے، باطن بھی ہے، اس میں سارے عقائد ہیں، سارے افکار ہیں، اور اس میں بزرگوں کا ادب و احترام ہے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر ہے، ان سے محبت ہے. اس میں اللہ کے نبیوں سے محبت ہے، اصحاب سے محبت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہے، تمام اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، امام، تمام بزرگوں سے، ائمہ شریعت اور ائمہ طریقت دونوں سے، سب سے محبت. اور پھر ایز اے ہول پوری امت کے ساتھ ایک کنسنسس ہے. امت کے جو اجتماعی مقاصد و مفادات ہیں اس کے ساتھ پورا اتفاق اور ہم آہنگی ہے. یہ نشانیاں ہیں اس سواد اعظم کی، جس کے لیے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ. اور اب رہ گئی یہ بات کہ پھر وہ جو 72 ہیں جن کے لیے فرمایا کلہم فی النار، کہ وہ سب جہنم میں ہیں. اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. اب ہم اس میں یہ نہیں کہتے، اس حدیث کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ سب کافر ہیں اور سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں.
تو یہ نہیں کہا جاتا. تکفیر ایک الگ مسئلہ ہے, بہت نازک مسئلہ ہے. تکفیر جو ہے بہت نازک مسئلہ ہے. اس طرح تکفیر نہیں کی جاتی کہ کسی بھی ضمنی مسئلے میں کسی بھی اختلاف کی صورت میں فوراً تکفیر کی جائے اور کہا جائے کافر ہو گیا. اس لیے علماء دین اس میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں. جو صحیح علماء ہیں, جو واقعی گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں, وہ اس طرح نہیں کہ بھائی زبان جیسے کہہ دیا سب کو کہ بھائی یہ کافر ہوگا. ایک چیز کفر ہوتی ہے وہ جس کے ساتھ پائی جاتی ہے, جب کوئی اپنے کفر کا اظہار کر دیتا ہے دین سے کوئی بنیادی اختلاف کر کے, تو بس اس کی تکفیر ہوگی, وہ اپنی جگہ دائر اسلام سے نکل گیا. لیکن ضروری نہیں کہ سب اس کے ساتھ متفق ہوں اور سب اسی کی طرح کہتے ہوں. جو کہنے والے اس کے ساتھ متفق ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ان کا اشر ہوگا پھر. لیکن یہ ضروری نہیں. بعض دفعہ اب ان سب کو ملائیں مثال کے طور پر تو یہ لاکھوں میں ہوں گے, 72 فرقے 72 جماعتیں لاکھوں میں. تو ان میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سب کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. تو جس سے کفر سرزد ہوتا ہے تو وہ پھر دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے جس سے نماز چھوٹ جائے, جو نماز چھوڑ دے تو گناہ گار ہے, لیکن وہی گناہ گار ہے, اس کے ساتھ رہنے والے سب تو گناہ گار نہیں ہیں. باقی اگر نماز پڑھتے ہیں تو گناہ گار نہیں کہلائیں گے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ گمراہی ہوتی ہے پھر. جیسے اگر کفر تک کوئی بات نہیں پہنچی, کسی نے اتنا بڑا انکار نہیں کیا, تو پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب سب ٹھیک ہے. نہیں, ایمان کے بھی کچھ درجات ہیں. ایک درجے میں ایمان کی کیفیت یہی ہے کہ اگر اس میں انکار یا کوئی چیز نفی کی جائے تو وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے درجے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو بالکل مائنس تو نہیں کرتی, لیکن ایمان کا نور گھٹا دیتی ہیں, ایمان میں خرابی پیدا کر دیتی ہیں. وہ گمراہی کے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں گمراہی کے لیول کی ہوتی ہیں. گمراہی کے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بے شک گناہوں سے زیادہ, عام جو فسق و فجور یا گناہ کے معاملات ہوتے ہیں اس سے زیادہ سخت ہوتی ہیں. یہ عقیدے میں جو گمراہی ہے یہ بد اعمالی سے زیادہ سخت ہے.